پاکستان کے جو ملٹی ڈائمینشنل یا ہمت جہتی مسائل ہیں ان میں ایک مسئلہ جو ہے وہ گدیاں بھی ہیں، گدی نشین بھی ہیں۔ آج آپ کو شہاب نامہ سے قدرت اللہ شہاب نامہ سے ایک جو ہے وہ قصہ سنانا تھا۔ امید ہے آپ دلچسپی سے اور غور سے سنیں گے، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ کا بھی کبھی نہ کبھی ان لوگوں سے واسطہ پڑا ہوگا یا پڑتا رہا ہوگا، یا رشتہ داروں میں۔ عنوان ہے گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ یہ ڈاکٹر اقبال کا ایک مصرع ہے، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ اب آگے ملاحظہ فرمائیں، یہ کسی مزار کا کتبہ نہیں بلکہ ایک جیتے جاگتے انسان کا تعارفی کارڈ ہے۔ حضرت قبلہ و کعبہ، فخر سالکاں، رہنمائے عاشقاں، آفتاب طریقت، مہتاب معرفت، جناب مخدوم زادہ غلام مرشد خان صاحب، پیر، لینڈ لارڈ اینڈ لیڈر۔ یہ کارڈ ہے جو ایک بہت بڑی گدی کے سجادہ نشین ہیں۔ آپ پکی سڑکوں پر ماسٹر بیوک استعمال کرتے ہیں، گاڑی کا نام ہے۔ کچی سڑکوں کے لیے شیورلیٹ اسٹیشن ویگن ہے۔ شکار کے لیے جیپوں کا انتظام ہے۔ اس کے علاوہ 10-12 اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہیں جن پر وہ خود کبھی سوار نہیں ہوتے۔ 3.5 درجن نسلی کتے ہیں جن کی خدمت کے لیے بہت سے خادم مامور ہیں۔ کبوتروں کا بھی شوق ہے اور گاہے بگاہے بٹیروں کی پالی سے بھی جی بہلا لیا کرتے ہیں۔ درگاہ شریف پر درویشانہ ٹھاٹ باٹ ہیں، لیکن مریدوں کی سہولت کے لیے کئی بڑے بڑے شہروں میں جدید طرز کی کوٹھیاں بنا رکھی ہیں۔ گدی کے نام 2000 ایکڑ اراضی وقف ہے۔ یوں بھی سال بھر میں مریدین لاکھوں روپیہ نذرانہ دیتے ہیں۔ صوفیاء کرام کا مسلک ہے کہ دنیاوی مال کا اجتماع راہ سلوک کا رازن ہوتا ہے، چنانچہ اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے سجادہ نشین صاحب روپیہ جمع کرنے کی خطا نہیں کرتے، اور ہر سال درگاہ شریف کی ساری آمدنی بڑے سلیقے سے مختلف اکاؤنٹوں میں ٹھکانے لگاتے رہتے ہیں۔ گرمیوں میں مری، کوئٹہ، ایبٹ آباد اور سردیوں میں لاہور، پشاور اور کراچی کے شہروں کو فیض پہنچایا جاتا ہے۔ سالانہ عرس کے موقع پر گاؤں کے لوگ روحانی ثواب حاصل کرتے ہیں، اور اس طرح سجادہ نشین صاحب سارا سال اپنے مریدین کی خاطر دینی اور دنیاوی مجاہدوں میں منہک رہتے ہیں۔ سالانہ عرس شریف کا آخری دن ہے۔ محفل سماع کے لیے دھوم دھام کا اہتمام ہے۔ عود، لوبان اور اگربتیاں سلگ رہی ہیں، گلاب پاش سجے ہوئے ہیں، مشک کافور کی مہک فضا میں رچی ہوئی ہے۔ سجادہ نشین صاحب منقش عبا پہنے گدی پر بیٹھے ہیں، چہرے پر جمال اور آنکھوں میں جلال ہے۔ سامنے باریک چکوں کے پیچھے عورتوں کی مجلس ہے۔ سجادہ نشین صاحب کی چشم بصیرت بڑی خوش اسلوبی سے چکوں کے آر پار گھوم رہی ہے۔ گدی کے بائیں ہاتھ افسران ضلع کی نشستیں ہیں، دائیں جانب پیر بھائی، روسا اور سیاست پیشہ اصحاب بیٹھے ہیں۔ ایک کونے میں درویشوں کا گروہ ہے جن پر قوالی کے دوران یک کے بعد دیگرے حال طاری ہو جاتا ہے۔ وجدان کی سہولت کے لیے لاہور سے طریقت پسند لڑکوں کی ایک پارٹی بھی آئی ہوئی ہے، اور وہ باریک ململ کے کرتے اور ترچھی ٹوپیاں پہنے بڑے ادب سے دو زانو بیٹھے ہیں۔ ان سب کے درمیان قوالوں کی چوکڑی اپنا ساز و سامان تیار کیے مستعد بیٹھی ہے، اور پیچھے حد نگاہ تک زائرین کا اجتماع ہے۔ یہ عقیدت مند دور دراز مقامات سے آئے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس سواری کے لیے نہ موٹریں ہیں، نہ گھوڑے اور نہ پالکیاں، لیکن ہر سال رومانیت کی کشش انہیں یہاں کھینچ لاتی ہے، اور وہ ہر دشواری اور مصیبت کا سامنا کرتے ہوئے یہاں پہنچتے ہیں۔ شاید انہوں نے اپنی بیویوں کا زیور یا اپنی بیٹی کے جہیز گروی رکھ کر نذرانے کا بندوبست کیا ہے۔ شاید جب یہ واپس لوٹیں گے تو انہیں کئی روز فاقوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کی گندم کے فالتو ذخیرے درگاہ شریف کے لنگر کی بھینٹ چڑھ گئے ہیں۔
कव्वालों की पार्टी ने बड़ी खुशमस्ती के साथ हारमोनियम का साथ छेड़ा, तबले पर थाप पड़ी, जामी की गजल फिजा में लहराई, दरवेशों के सर घूमने लगते हैं, तरीकत पसंद लड़के बैठे ही बैठे बड़ी अदा से कमरें मटकाते हैं, सजादा नशीन साहब का पंखा भी जुम्बश में आ जाता है और दो बंदे झलना शुरू कर देते हैं, जैसे बीन की आवाज पर सांप का फन लहरा रहा हो। एक एक बोल, एक एक ताल पर रूहें बेख्तियार फड़कती हैं। अफसर लोग अपने वकार की बंदिशों से मजबूर होकर कभी कभी महज सर हिला देने पर इक्तफा करते हैं। सियासत पेशा असहाब भी अपने मनसब की रैयत से सर की जगह चोरी चोरी पाँव हिलाते हैं। देहाती अकीदतमंदों का हजूम, जो अक्सर फारसी जुबान से ना वाकिफ होता है, ना सर हिलाता है, ना पाँव, लेकिन पीर भाई, दरवेश और तरीकत पसंद लौंडे आपे से बाहर हो रहे हैं। वो बेख्तियार गर्दनें मटकाते हैं, सजदों में गिरते हैं, घुटनों के बल खड़े हो होकर हाथों के साथ डांस करते हैं और झूमते हैं। और जब कव्वालों के गले खूब गरमा जाते हैं तो कई एक दरवेश हु हक का नारा लगाकर मैदान में कूद पड़ते हैं। एक साहब अपनी सफेद दाढ़ी को मुट्ठियों में पकड़कर वालहाना रक्स कर रहे हैं। दरवेश एक दूसरे के गले से लिपटे हुए खुदी के राज बता रहे हैं और बार बार तिरछी टोपियों वाले लड़कों के पास जा जाकर उनसे प्यार लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनकी दीवानगी को सहारा देने के लिए खास तौर पर लाहौर से मदऊ किए गए हैं। सारी महफल मुद्दबाना खड़ी हो जाती है। अकीदतमंद झुक झुक कर दोनों हाथों पर एक एक, दो दो, पाँच पाँच रुपए रखकर सजादा नशीन के हुजूर में पेश करते हैं, जो उन्हें छू छू कर कव्वालों के हवाले कर देते हैं। एक तालिब इल्म ने अपना फाउंटेन पेन नजर किया, एक साहिब दिल ने अपना कोट उतार कर फेंक दिया, एक किसान जौ के सत्तुओं की पोटली पेश करता है जिसे वो गालबन अपने ज़ादे राह के लिए साथ लाया था। जामी, हाफिज, खुसरो, इकबाल, भुल्ले शाह, ख्वाजा फरीद रात के 1:30 बजे जब महफिल समा बर्खास्त होती है तो सजादा नशीन साहब बड़े इखलाक से अपने दाएं बाएं बैठे हुए अफसरों और रईसों को उस खैमे में चलने की दावत देते हैं जो दरगाह शरीफ से कुछ हटकर एक हवेली के सैन में नस्ब किया गया है। इस खैमे में करीबी लोग और खवास के अलावा और किसी का गुजर मुमकिन नहीं। ये खैमा उस मकाम पर वाक़े है जिसके मुतल्लिक कहा गया है कि जलते हैं जिब्राइल के पर जिस मकाम पर, क्योंकि उस खैमे में लाहौर, मुल्तान और लायलपुर की नामी ग्रामी गाने और मुजरा करने वाली फनकाराएं उतरी हुई हैं। कव्वाली खुदा और मुरीदों को खुश करने का जरिया थी। फनकारों का मुजरा अफसरों और रईसों की खुशनुदी के लिए मुनक्किद होता है। दीन और दुनिया के इस इम्तिजाज में सजादा नशीन के लिए बहुत बड़ी बरक़ात का नुज़ूल पोशीदा है। मुजरे वाले खैमे में पहुंचकर सजादा नशीन साहब अपनी ज़र का कबा उतार देते हैं और लहराते हुए तुर्रे वाली सब्ज पगड़ी भी खादम खास के हवाले कर देते हैं। खादिम उस दस्तार फजीलत को चांदी की तश्तरी में रख कर बाहर ले जाता है। खुदा जाने अब ये पगड़ी कहाँ जाएगी। शायद ये पगड़ी नबी बख्श लोहार के घर चली जाए, जिसकी बेटी ने अभी अभी अपनी उम्र का 16वां साल पूरा किया है। शायद ये पगड़ी रोशनदीन मेमार के घर पहुंच जाए, जिसकी जमीला पर शबाब के फूल ताज़ा ताज़ा खिले हैं। शायद 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 ये पगड़ी बड़ी असमत और वकार वाली पगड़ी है। इस पगड़ी में औलियाए कराम की विरासत महफूज है। इस पगड़ी के साथ बुजुर्गी, अजमत और मार्फत की रवायात वाबस्ता हैं। इस पगड़ी के सहारे अवतार और अब्दाल और कुतुब अर्श मुनीर के कंगरों तक पहुंचते रहे हैं। इस पगड़ी की सलवटों से फैज़ के चश्मे बहते आए हैं। सदियों से बंदगान खास वाम को ये पगड़ी अनवार व मुशाहदात से सरफराज
کرتی رہی ہے۔ یہ بڑی مرادوں والی پگڑی ہے، اس پر قبول کے سب دروازے کھلے ہیں۔ یہ پگڑی خدا کی بارگاہ سے خالی نہیں لوٹتی، لیکن جب یہی سحرکار دستار کسی نبی بخش لوہار یا روشن دین معمار یا چراغ علی کسان کے گھر اچانک جا پہنچتی ہے تو پیاری پیاری نازک نازک معصوم جوانیاں سہم کر مرجھا جاتی ہیں۔ خادم خاص پگڑی اٹھائے گھر کا ایک چکر لگاتا ہے اور اسی طرح خاموش واپس لوٹ آتا ہے، لیکن یہ خاموشی چیخ چیخ کر اعلان کرتی ہے کہ اے گھر والو، مبارک ہو، تمہاری بہو یا بیٹی پر حضرت قبلہ و کعبہ، فخر سالکاں، رہنمائے عاشقاں، آفتاب طریقت، مہتاب معرفت کی نظر انتخاب پڑ گئی ہے۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے نصیبوں پر رحمت خداوندی کا سایہ قائم رہے، تمہاری کھیتیاں سرسبز لہراتی رہیں، تمہارے جھونپڑوں کو آگ نہ لگے، تمہارے مویشی گم نہ ہوں، تمہارے دالان میں ہتھکڑیاں نہ جھنجھنائیں اور جیل خانوں کے دروازے تم پر اچانک نہ کھل جائیں، تو برضا و رغبت اپنے وہ بیٹی یا بہو پیر صاحب کے حوالے کر دیں۔ مالک، ہمارے گھر پگڑی آ گئی ہے، خدا کے لیے مجھے بچاؤ۔ از طرف سکینہ دختر غلام محمد رجبانہ، شعیب صاحب ڈی سی تھے اور یہ ڈی سی صاحب کو خط آیا ہے۔ یہ مختصر سا خط مجھے ایک روز ڈاک میں ملا، میں نے اسے ایک بار پڑھا، دو بار پڑھا، لیکن کوئی بات سمجھ میں نہ آئی۔ کراچی میں جو پگڑی رائج تھی اس کا تعلق دکانوں یا مکانوں سے ہوتا تھا، لیکن پگڑی کا یہ نیا روپ میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ میں نے پولیس والوں اور میجسٹریٹوں سے پوچھا، وکیل صاحبان سے دریافت کیا، لیکن یہ انوکھی گتھی کسی سے حل نہ ہو سکی۔ معاملہ کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ہم نے اسی رات اچانک سکینہ کے گھر پر چھاپا مارا۔ سکینہ تو بچ گئی، لیکن افسوس کہ وہ پگڑی ہمارے ہاتھ نہ آ سکی جس کی ایک ایک سلبٹ میں ریاکاری اور سیاہکاری کے سانپ لہرا رہے تھے۔ امید ہے آپ کو ڈپٹی کمشنر شہاب صاحب کا یہ خط پسند آیا ہوگا۔ اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیے، روشنی بانٹیے، لوگوں کے عقیدے درست کیجیے۔ سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین پاکستان کے بہت سارے مسائل میں سے یہ گدی نشین اور خاص کر پنجاب میں، اور یہ گدی نشین کس کے مورے ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں۔ اب میری اس یوٹیوب فیملی کو بڑھائیں، چینل سبسکرائب کریں اور دوستوں سے کروائیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔